أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ راہ خیر میں خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول، خیر کے راستوں میں خرچ کرنا، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ جن سعادت مند حضرات کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو خیر کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل صحیحین میں موجود ہے۔ یہ صحیحین کیا ہوتا ہے؟ بخاری اور مسلم، یعنی دو صحیح کتابیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس کو پڑھ کے واقعی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ کریں۔ کیسے؟ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی ممسکا تلفا۔ ڈر لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ آدھے حصے میں فرشتے کی دعا ہے اور آدھے حصے میں فرشتے کی بد دعا بھی ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، جتنا کسی نے دیا اس کو اتنا عطا کر۔ بدل تو برابری کا ہی ہوتا ہے نا، اور اللہ کتنا عطا کرتا ہے؟ اس سے بہت زیادہ۔ کل کسی کی ایک بڑی خوبصورت شیئرنگ آئی ہوئی تھی، کوئی لسنر ہے آن لائن سے سنتی ہیں، تو کہنے لگیں کہ میں نے آپ سے سنا کہ اللہ کے راستے میں دیں تو 1 سے 700 ملتا ہے۔ وہ آیتیں سنی ہوں گی نا جو سورہ بقرہ کی ہیں، سعودیہ میں رہتی ہیں، وہاں سے شیئرنگ تھی۔ تو کہتی کہ میں کہیں سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا چلو غریب بیٹھے تھے تو میں نے ان کو 10 ریال دے دیے۔ تو جب میں نے دیے تو میرے ذہن میں اس وقت خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو دگنا جیسے بھی کر کے دیتا ہے۔ تو کہتی ہوں سازا آپ کو پتہ ہے کہ شام کو میرے ہسبینڈ آئے تو انہوں نے مجھے کیا دیا؟ انہوں نے مجھے 700 ریال دیے۔ کہتی میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ اکٹھے مجھے اتنے دیے ہوں، مجھے 100-200 دے دیتے ہیں اور گزارا ہوتا ہے، پھر جب چاہوں اور لے لوں۔ تو فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے 700 ریال دیے، تو میں ہنس پڑی کہ وہ میں نے 10 دیے تھے تو وہ 700 میں بدل گئے۔ اور ایسے واقعات اور لوگ بھی شیئر کرتے ہیں، اور اٹس ٹرو۔ اللہ تو اس کو 70,000 میں بھی بدل دے، اس کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اور آپ دیکھیے جو نہیں کرتا اس کا کیا ہے؟ دوسرا بد دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ روکنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والے کے نصیب میں تباہی لکھ دے۔ تلف اردو میں آپ بولتے ہیں نا فلاں کا مال تلف ہو گیا، یعنی کہیں بد دعا میں تو نہیں بندہ آیا ہوا اللہ کی، فرشتے کی بد دعا ہے نا۔ کبھی بھی آپ دیکھیے جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم غریب ہیں، یا تو الحمدللہ کوئی بھی نہیں غریب، اٹس ٹرو۔ ناروے میں کوئی غریب ہے؟ کتنے بڑے بڑے سر ہلتے ہیں۔ وہ کتاب ہم نے بدل دی رزق کی کنجیاں، کیونکہ ساتھ ادھر کیوں پڑھانی ہے، ادھر کوئی غریب نہیں۔ رزق کی دعائیں، بہرحال وہ بڑی خوبصورت بک ہے، اللہ نے چاہا جب بھی موقع ملا سکھانی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بعض دفعہ بندہ مال کو روکنے کی وجہ سے بھی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب آپ اپنے اوپر اس کو کوئی نہ لیں، آپ
کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے، لیکن فرشتہ بہرحال بد دعا دے دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں یہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں ضرورت ہو اور ہمارے پاس ہے اور ہم سنبھالیں۔ صحابہ نے دیا، تبوک کے موقع پہ سب کچھ کیوں لیا؟ ضرورت تھی۔ بعد میں صحابہ نے جائیدادیں بھی بنائیں، سونے چاندی بھی جمع کی، کوئی نہیں روکتا۔ تو مال برا نہیں ہے، بندے نے رکھا ہو اپنے پاس، کیوں؟ جب اللہ کے راستے میں ضرورت پڑی میں نے پکڑا دینا ہے، پھر مجھے ضرورت پڑے گی میں اللہ سے پھر لے لوں گی۔ اتنا مان ہو جائے تو پھر تو بینکوں میں بھی تو یہ کچھ کرتے ہیں اب سارا دن، اب دے آتے ہیں، پھر ضرورت پڑتی ہے چیک کیش کر لیتے ہیں، کبھی کارڈ سے پے کر دیتے ہیں، کبھی کچھ وہ دے دیتے ہیں۔ اب ایک دفعہ بینک والا نخرہ کرے کہ نہیں دینا تو اگلی دفعہ آپ اس بینک میں تو نہیں اپنے پیسے ڈالیں گے نا۔ تو بینکوں پہ کیا اللہ سے زیادہ مان ہے؟ ہمارے پیسے کو بینک کھائیں پئیں، چلے ہم نہیں بھی انٹرسٹ لیتے، وہ تو یوز کرتے ہیں، کوئی حق نہیں ہے۔ 2-3 دن سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے، بار بار کئی ساتھی مطلب اس طرح مجھے ایک سے زیادہ طرف سے یہ بات آ رہی کہ ہم کیوں نہ اپنے پاس ادھر ایک ایسا پروجیکٹ شروع کریں کہ جس میں ہم سارے ہی ساتھی اپنے مل کر کچھ پیسے جمع رکھیں اور لوگوں کو قرض دیں۔ یعنی قرض کس طرح کے چلیں، کسی پہ کوئی مجبوری آئی تو وہ پیسے اس میں دے، کمیٹی سے ملتی ہوئی چیز ہی ہوگی لیکن بہرحال کسی کی فوری نیڈ پوری ہو جائے۔ تو وہ کہہ رہی تھی اگر ہم اپنی ٹیم کے سارے لوگ اگر سارے ڈال دیں تو انشاءاللہ ایک بندے کا گھر تو آ سکتا ہے۔ تو بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اگر اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے تو اپنے فالتو پیسے کو روکا نہ کریں۔ یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس کروں، کسی جگہ بھی ڈال دیں، کسی غریب کے کاروبار میں پاکستان میں ڈال دیں، کہنا مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، بس جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں تم سے لے لوں گی۔ وہ ایک جیسے اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے نا، اس میں بو ہو جاتی ہے، پھپھوندی لگ جاتی ہے۔ چلتا پانی پاک ہے، کھڑا پانی ناپاک ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ آپ خود استعمال کر رہے ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، آپ دے رہے ہیں، اٹس فائن۔ جہاں کوئی جمع جتھا پڑا ہے اس کو بینک میں نہ چھوڑیں، اور گدے کے تکیے اور گدے میں بھی نہ چھپائیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج کل چوروں کو پتہ چل گیا کہ یہ گدوں میں رکھتے ہیں۔ وہ مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اپنے ہی ساتھی کی ایک بات یاد آتی ہے، استاذہ یہاں تو لاکھ کرون گدوں میں پڑا ہوتا ہے، آنٹیوں کی گدے میں چھپاتی ہیں، بدل دیا ہوگا، لیکن وہ چیز کا فائدہ کیا جو پڑی ہے۔ اور جو کرنسی ڈوبی تھی تو وہ پھر ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ 18 سے کرون 12-14 پہ آ گیا نا، تو وہ گدے میں ہی کود گیا۔ اور آپ نے وہ تو ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، مجھے یاد ہے جب لغت تھا، ادھر ناروے کی بات ہے، ادھر دکھائی تھی غالباً کہ بینک میں لاکرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر کیڑا لگ گیا تھا تو وہ کاغذ کھا گئے تھے، لاکھوں کے پیسے لوگوں کے کیڑے کھا گئے، تو وہ تو ویسے ہی کھا رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے کی جو بد دعا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ کھڑا پیسہ بڑھتا بھی نہیں، اس کی ویلیو ڈی ویلیو ہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات پہ عمل آسان کرے۔ فرشتوں کے نزول کی دوسری دلیل مسند احمد اور ابن حبان میں موجود ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتیہا ملکانی ینادیانی یسمعانی اہل الارض غیر الثقلین یا ایہا الناس حلموا الی ربکم فإن ما قل وکفا خیر مما کثر وألہا ولا ابت شمس قط الا بعث بجنبتیہا ملکانی ینادیانی یسمعانی اہل الارض الا الثقلین۔ یہ ہے دعا کے اگلے الفاظ، ان کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا۔ ہر روز طلوع آفتاب کے وقت اس کے دونوں جانب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور وہ دونوں بلند آواز میں پکارتے ہیں جسے جن و انس کے علاوہ سارے زمین والے سنتے ہیں۔ اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کفایت کرنے والا تھوڑا مال غافل کرنے والے زیادہ مال سے بہتر ہے۔ آؤ، اور غروب آفتاب کے وقت اس کے دونوں جانب 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور وہ دونوں بلند آواز میں پکارتے ہیں جسے جن و انس کے علاوہ سارے زمین والے سنتے ہیں۔ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کے نصیب میں تباہی کر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، مجھے یہ بات پڑھنے کے دوران خیال آیا، کچھ لوگ دیتے بھی بہت ہیں
پھر بھی کم کوئی نہیں پڑتا ان کا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا وجہ یہ بات ہے. اب جتنا دیتے ہیں نا، فرشتہ دعا کرتا اللہ اس کو اور دے دے، تو شام تک اس کی تجوری میں اللہ اور ڈال دیتا ہے. وہ شام کو اٹھ کے خرچ کرے گا نا تو صبح سے پہلے پھر آ جانا ہے. اچھا جنہوں نے روک دیا، ہوا کہ آپ یہ فرشتے کی بد و بلا کیسے لگتی ہے؟ بس اللہ اس کا مال ادھر ہی روک دے. مثلا 50,000 رکھ دیے تجوری میں، کہیں نہیں خرچ کیے. فرشتہ کیا کہے گا؟ اللہ اس کا مال طلب کر دے. وہ 50 بھی رہ جائیں تو بڑی بات ہے، اور نہیں آئیں گے. کچھ لوگوں کا سپیم سمجھتے ہیں، یہ سرکل بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی میں گھومتے ہیں. اچھا خرچ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ شروع سے ایک مثال سنی ہوئی، وہی یاد آتا ہے کہ ایک شخص ہے، کسی جگہ جاب کرتا ہے، شہر میں چھوٹی سی کوئی برانچ ہے، وہاں اس ادارے والوں نے لگا دیا. وہاں صرف 10,000 کی ٹرانزیکشن سارے دن میں ہوتی ہے. وہ بڑا اچھا حساب کرتا ہے، آنا پائی لکھ کے دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ایفیشینٹ ہے. 2-3 مہینے بعد وہ کہیں گے بھئی آپ جہاں سے نکلے وہ ہماری شہر میں ایک برانچ ہے، وہاں چلے جائیں. یہاں وہ 10,000 کی ٹرانزیکشن سارے دن میں کر رہا تھا، وہاں پتہ چلا 50,000 کرنے لگ گیا. جب وہ اس کو بھی مینٹین کرتا ہے تو وہ اونر دیکھتا ہے یہ تو بہت اچھا کر رہا ہے. وہ یہاں سے اٹھا کے کہتا ہے جائیں آپ ہماری مین برانچ میں چلے جائیں، وہاں روز 10 لاکھ کا ٹرانزیکشن ہوگا. پہلے چھوٹے سے ٹرسٹ بنا، بیچ میں آیا اور بعد میں آخر میں کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے میرے آپ کے ساتھ. چھوٹے سے کاموں پہ ہمارا ٹرسٹ بحال ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے کام لے لیتا ہے، پھر اور لیتا ہے، پھر نیکیاں لیتا ہے. وہی استقامت والی بات آ رہی ہے ادھر. تھوڑا کام کر کے کرتے جائیں پھر اور آگے بڑھے. دن بدن اگر آپ کی نیکیوں کے مواقع بڑھ رہے ہیں نا تو خوش ہوں، اور اگر کم ہو رہے ہیں یہ اتنے ہی ہیں تو خطرہ کریں کہ یہ کہیں پھنسے ہوئے تو نہیں اپنی جگہ پہ. رکھا ہوا کہیں نوٹ مل جاتا ہے. دیکھیے آپ سورۃ طلاق میں پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو وہ گمے ہوئے پیسے مل جائیں گے آپ کو، رکے ہوئے مل جائیں گے. ہم ادھر سے بچاتے ہیں، وہ گاڑی لگ جاتی ہے، مکینک کو 2,000 دینا پڑتا ہے. جی تو بہرحال یہ کہ ہم اللہ سے چھپا نہیں سکتے، دوسروں سے تو چھپا لیں گے، اللہ سے تو ہم نہیں چھپا سکتے. تو یہ دینے سے اللہ زیادہ دیتے. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھ کے ہم آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیے ڈرینیج ہوتی ہے نا، جیسے پانی نکل رہا ہے، اگر آگے کلاگ آ جاتا ہے نا تو اور پانی نہیں آتا. کلاگ نکل جاتا ہے تو سارا دن پانی گرتا رہتا ہے. کچن صاف کب رہتا ہے؟ جب پانی کھلتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے. تو یہ جو منی ہے نا یہ کلاگ کی طرح ہوتا ہے. یہ آتا ہے نا پھر دل میں اور بھی بڑے اس سے وسوسے آتے ہیں. اچھا پھر اس کے کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اچھا 999 ذرا ایک دے دیں، میرا 1,000 پورا ہو جائے. وہ دے دیں گے. تھوڑے دن گزریں گے، آپ کہیں گے بس وہ 9,999 ہو گئے ہیں، ذرا 10 دے دیجئے تو میرے پھر پورے ہو جائیں گے 10,000. وہ 99 900 کا چکر بندے کو پھر قبر لبے قبر تک پہنچا دیتا ہے. آخری پڑھیں گے آج کی نشست کا عمل. قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرنے والے پر فرشتے کا نزول. بد سلوکی کے باوجود حسن سلوک کرنے والے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے بلکہ اس وقت تک اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ حسن سلوک کرتا رہتا ہے. ایسے خوش بخت شخص کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں. دیکھیے اب اتنی خوبصورت تعریف آ رہی ہے رشتہ داری کا حق کہاں تک ہے اور کیا مطلب ہے صلہ رحمی سے. کہا میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. یعنی جو میں کرتا ہوں اس کو الٹا ہی جواب ملتا ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا. دیکھیے یہ بات اللہ کے نبی کی بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے معاملات میں بندہ ایگزیجوریشن کر ہی چکا ہوتا ہے. اگلا اتنا برا نہیں کر رہا ہوتا جتنا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے ہوتے جو ہمارا خیال ہوتا ہے. تو کہا واقعی اگر جو تم نے کیسا ہے تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا رہے گا. کیا پتہ چلا کس نے کیا تھا ایسا؟ آپ کو قرآن سے کوئی مثال یاد آ رہی ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام. ہمیں کبھی کسی نے کنویں میں تو نہیں پھینکا نا آج تک. میں کہتی ہوں آپ کے رشتہ دار آپ کا کھا گئے، آپ کو لوٹ گئے، آپ کی بچیوں کے رشتے کر کے توڑ گئے، بیٹوں کی شادیاں ہوئیں، پھر ان کی بیٹیوں نے آپ کے بیٹوں کو خوش نہیں رکھا، بڑے سے بڑا غم دل میں لے آئی ہے. کسی نے آپ کو کنویں میں تو نہیں ڈالا. اور یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بولا تھا؟ 13 اور 8
21 سال کے دشمنوں کو جب قابو پایا فتح مکہ کے موقع پہ تو سارے چھپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فاتح قومیں تو پھر تیر اور تلوار سے کم بات نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ آپ دیکھیے ذرا اللہ کے نبی کو کتنا کانفیڈنس تھا نا، اپنے دشمن سے پوچھیں تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. تو کہا میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب، کوئی پکڑ نہیں ہے، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. بڑے حوصلے کی بات ہے. اور آپ لکھیں اگلی بات دیکھیں گے تو اگلی حدیث میں خود ہی وہ بات آ رہی ہے جو میں کہنے والی ہوں آپ سے، کہ حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت اللہ کے نبی کی، یا رسول اللہ ان لی قرابتن اصلہم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی. فقال لئن کنت کما قلت، کتنا اچھا جملہ دیکھیے، لئن کنت کما قلت، ایک ہی سینٹنس ہے. فکأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. اے اللہ کے رسول میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے. کریں لوگ برا، وہ کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا تھا. اللہ فرشتوں کو ڈال دیتا ہے، وہ آپ کے رشتہ داروں سے خود ہی نبٹ لیں گے جب تک تیرا رویہ ایسا رہے. صحیحین کی ایک اور حدیث میں جس میں 2 فرشتوں کے نزول اور مدد کے علاوہ فوائد ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی روزی میں فراخی یعنی اپنی منی انکم میں انکریز چاہتا ہے اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے تو وہ صلہ رحمی کرے. تو یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا، سچی بتاؤں یہ ہمارے جنت کے سرٹیفکیٹ بن جاتے ہیں اگر ہم ان کو ون سائیڈڈلی ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے، میں نے کیا تو وہ بھی کرے، وہ کرے تو میں بھی کروں، میں نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا، تو یہ تو پھر آپ سارا دن دوسروں سے بھی کر سکتے ہیں یہ باتیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا ہے. اب اس ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پہ آپ اور میں اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے آج اپنی بات کو پورا کریں گے. جو کچھ اس میں کہا، میں جڑتا ہوں وہ کٹتے ہیں. سوچئے میں جڑتی ہوں کہ کٹتی ہوں، میں ان کی طرف ہاتھ بڑھاؤں اور وہ پیچھے کر دے. ایک صحابیہ تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میری ہمسائی ہے، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں ملتی نہیں، میں اس کو کھانا بھیجتی ہوں وہ لیتی نہیں. آپ نے کہا تو اس کی دیوار کے اوپر رکھ دے، تجھے اجر مل جائے گا، وہ چاہے لے نہ لے یہ اس کا اپنا معاملہ ہوگا. تو آج آپ اور میں اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کو لے کر رکھیں کہ اللہ کا طرف سے مددگار آئے وہ بہتر ہے یا رشتہ دار بہتر ہے. اور عموماً آپ دیکھیں گے عموماً ہمارے خاص طور پہ ماشاءاللہ پنجابی کلچر میں رشتہ داریاں خراب ہوتی ہیں ایکسپیکٹیشن، امیدوں کے ٹوٹنے سے. امیدیں رکھی ہوتی ہیں نا، جائیں گے تو وہ یہ کریں گے، پھر کیا نہیں، پوچھا نہیں، بھیجا نہیں، دیا نہیں، لیا نہیں، بھابھی کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، پوچھا نہیں، ذرا آگے بڑھ کے دیکھ کے چپ ہو گئیں. آپ سوچ کے جائیں میں نے جانا ہے انہوں نے میرے سر میں ڈنڈا مارنا ہے. نہیں ماریں گے نا تو آپ اس پہ خوش ہوں گے. اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے ڈیٹیچ کریں اور ایک اللہ پہ رکھیں. پھر تھوڑا سا بھی کریں گے نا تو آپ کو اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.